ہم اس پر زور کیوں دیتے ہیں؟ ہم اس پر زور اس لیے دیتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو سناتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ وہ شخص ہے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ خود کو عیسیٰ ڈکلیئر کرتا ہے۔ اس کی کتاب ہے شہادت القرآن۔ اللہ کی توفیق سے مجھے اس کو پڑھنے کا بھی پڑھا بھی ہے میں نے اور اس پر کام بھی کیا ہے۔ اس شہادت القرآن کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ایک بڑی عجیب و غریب وہ اپنی طرف سے جواز کھڑتا ہے خود کو مسیح قرار دینے کے لیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جو مسیح قرب قیامت آئیں گے نا وہ آسمانوں سے نازل نہیں ہوں گے۔ پھر وہ ایک دلیل پیش کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرق جو تھا 1400 سال کا تھا۔ اچھا، یہ 1400 سال کا فرق، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کس حدیث کی کتاب میں پیغمبر علیہ السلام نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ ان کا اور ان کا درمیان 1400 سال کا فرق تھا؟ اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر، اگر حدیث میں نہیں ہے تو قرآن میں بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے بات اپنے پاس سے بنائی ہے یا کہیں اور سے لی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر یہ چکمہ دینے کی کوشش کی جائے کہ احادیث میں جو جس مسیح کے آنے کی بات بیان ہوئی، بڑا دلچسپ آدمی تھا، ایک وقت میں ایک ہی کتاب پہ 3-4 قسم کی باتیں لکھتا ہوتا ہے۔ شہادت القرآن کے ابتدا میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، پھر لکھتا ہے حدیث سے رہنمائی حاصل کریں، پھر اجتہاد امت سے رہنمائی حاصل کریں۔ اینڈ پر جا کے جب بات کو ختم کرنے کے قریب پہ یا آدھی کتاب سے آگے گزر جاتا ہے نا تو وہاں پہ لکھتا ہے یہ احادیث کیا ہیں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، ان پر بندہ قرآن کے ہوتے ہوئے ایمان کیوں لائے؟ سمجھے کہ نہیں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں قرب قیامت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ ایک ہے مسیح علیہ السلام اور دوسرے جن کا ظہور ہوگا وہ ہیں امام مہدی علیہ الرضوان۔ اب بات یہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جب بندے کے پاس دلیل نہ ہو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ قادیانیوں کے 2 گروہ ہیں، ایک ہیں قادیانی جن کا مرکز ہے وہ قادیان میں، دوسرا گروہ ہے لاہوری، وہ حکیم نور دین جو ان کے پہلے خلیفہ تھے، اس کی اولاد نے، جو ادھر سے مرزا قادیانی کی اولاد نے خلافت سنبھال لی حکیم نور دین کے مرنے کے بعد۔ اب حکیم نور دین کے بچوں کو کچھ ملا نہیں، انہوں نے اپنی خلافت چلا لی۔ اب جو لاہوری ہیں وہ مرزا قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں وہ مہدی ہیں، اور جو قادیانی ہیں وہ مرزا قادیانی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ مسیح موعود ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہ مسیح ہے، اور اس کو لکھتے ہیں علیہ السلام۔ ایک دفعہ ان دونوں گروہوں کا ایک مقام پہ مناظرہ ہو رہا تھا، ایک طرف قادیانی ہیں دوسری طرف لاہوری ہیں، اور اس وقت لوگ اتنے چھوٹے دلوں کے نہیں تھے اور نہ ہی اتنے یہ حالات خراب تھے کہ اب تو بات کرتے ڈر لگتا ہے۔ مناظرہ ہو رہا ہے، اس مناظرے میں گکھڑ سے تھے مولانا احمد دین گکھڑوی، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ بات جو ہے ایک گروہ کہے مرزا غلام احمد قادیانی مسیح تھا، دوسرا کہے نہیں مسیح نہیں تھا وہ مہدی تھا۔ اب بحث جو ہے وہ طول پکڑتی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب وہ کہنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے کہ یار گل انج نہیں مکنی، یہ گل انج نہیں مکنی، انج کرو کہ ساڈا نہیں ہے یہ بگانا ہی ہے، تے اینو پوچھ لینے جڑے پاسے اے ووٹ پا دے او جیت جائے گا، جڑے پاسے اے ووٹ پا دے او جیت جائے گا۔ اب پوچھتے ہیں مولانا احمد دین گکھڑوی سے۔ مولانا احمد دین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تسی دوویں سچے ہو، قصور تے او دا جدے واسطے لڑدے ہو پے۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود کو مہدی بھی کہلواتا ہے اور اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بلکہ شہادت القرآن کے مندرجات میں بھی خود کو مہدی کہا ہے۔
اور خود کو مسیح بھی قرار دیتا ہے. یاد رکھیے اس کا ذکر اس لیے میں نے کیا ہے کہ یہ امام مہدی علیہ الرضوان ایک الگ ہستی ہے اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک الگ ہستی ہیں. اور جو دجال جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ ایک دائیں آنکھ سے, اس کی آنکھ نہیں ہوگی, دائیں طرف آنکھ ہی نہیں ہوگی, اس آنکھ کی جگہ وہاں پہ ایک انگور, موٹے انگور جتنا دانہ ابھرا ہوا ہوگا اور اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا. اب امام مہدی کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب مرزا قادیانی نے امام مہدی بننے کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلے, حتیٰ کہ اپنے سلسلہ نسب تک کو بدلنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے میں مہدی قرار دے دیا جاؤں. امام مہدی کون ہے اور امام مہدی کا ظہور کہاں پہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام مہدی کا نام ہوگا محمد. کی نام ہوگا محمد. ان کی والدہ کا نام ہوگا آمینہ اور ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ. اور وہ جس گھرانے میں پیدا ہوں گے وہ ہاشمی گھرانہ ہوگا اور میرے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا. اب ان کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس مہدی کو ظاہر ہونے کے لیے کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ مہدی اپنے ظہور کے لیے کوئی لشکر نہیں بنائے گا. وہ مہدی اپنے ساتھ جوڑ توڑ کی سیاست کر کے لوگوں کو نہیں ملائیں گے. ایسے ہی حالات ہوں گے, دنیا یوں سمجھے گی حالات بڑے پرسکون ہیں, لیکن اس دور کے جو علماء ہوں گے, اسلام کے علمبردار لوگوں میں جو علماء کرام ہوں گے وہ پریشان ہوں گے. حالات بڑے خراب ہوں گے. حالات اس طرح خراب نہیں ہوں گے کہ پیسہ نہیں ہوگا, بھوک ہوگی, افلاس ہوگی, تنگی ہوگی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. در حقیقت علماء کرام جس وجہ سے پریشان ہوں گے وہ اپنی اس نسل کے اعتقاد اور ایمان کے بارے میں پریشان ہوں گے. اور اس عہد کے مسلمان اس قدر ان کی حالت خراب ہو چکی ہوگی کہ ان حالات سے تھوڑا سا پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک ایک وقت ایسا آئے گا جب کافر تمہیں اپنے دسترخوانوں پر بیٹھ کے بانٹ لیں گے. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی, کیا ہم اس وقت اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ کافر ہمیں اپنے دسترخوانوں پر بیٹھ کے بانٹ لیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تمہاری تعداد گننے میں نہیں آئے گی, لیکن وجہ کیا ہے؟ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا کر دی جائے گی. انہوں نے وہن کی ہے, پتا تو ہمیں وہن کہتے ہیں دنیا کی محبت کو بھر دیا جائے گا. اب یہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا دی محبت, مال و دولت دی محبت, سٹیٹس دی محبت. سٹیٹس بھی دنیا دی محبت ہے. 5 ٹائم دے نمازی, اللہ تعالیٰ رحم کرے ساڈے تے, 5 ٹائم دے نمازی اسی ہو گئے, سمجھیا کہ حق ادا ہو گیا. تو جدوں بچیاں دے رشتے کرن دے موقع آئے تو مشرکاں نو دے دتیاں. کادے واسطے؟ سٹیٹس ہے نا, مشرکاں نو بچیاں دے دینیاں. ساری عمر بچاری روندی رہے گی اتنے جمن والوں, چنگا میرے تو تساں ویر لیا, مشرکاں تے توڑ دیتا جے, اتنے 11ویں بھی پکاؤنیاں پیندیاں نے تے 12ویں بھی پکاؤنیاں پیندیاں. یہ ہے وہن, یہ ہے دنیا کی محبت, یہ ہے عہدے کا لالچ, یہ ہے پیسے کا لالچ, یہ ہے منصب کا لالچ, یہ ہے برابری کا لالچ, اور یہی دنیا کا لالچ ہے. لوگ دین کو پیچھے کر دیں گے, دنیا کی دولت آگے ہو جائے گی, دین رہ جائے گا بس مولوی تے نکاح پڑھاؤن تک,
باقی سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق. گھٹ لوگ نے جڑے دین دے اتنے پورا عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جڑے عمل کرتے ہیں انہوں نے جزا عطا کرے. یہی وہ لوگ نے جنہوں نے اللہ کے دین کو زندہ رکھا ہے, اپنی شادیاں چ زندہ رکھا ہے, اپنے مرنیاں تے زندہ رکھا. نہیں تو لوگ تو کدوں دا دین نو کیا خیر بات کہہ چکے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. وہن کیا ہے؟ دنیا کی لالچ, دنیا کے مال کی لالچ. آج ایک بندہ اپنے گھر سے اٹھ کے بستر چھوڑ کے قریب کی مسجد میں نہیں آتا, اور یقینی بات ہے, حقیقی بات ہے, عرش والا اللہ کہتا ہے, وہ مؤذن جب اذان کہتا ہے تو کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, نماز کیا ہے؟ کامیابی ہے. اس حق ہمیشہ کی ابدی اور دائمی کامیابی کو چھوڑ کے ایک بندہ ویزا خریدتا ہے, ویزا خرید کے باہر چلا جاتا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ وہ لوگ پوچھتے ہیں, کہتا ہے حالات چنگے نہیں پاکستان چ, باہر جاواں گا, پیسے کماواں گا, کامیاب ہو جاواں گا. ساری عمر اس دنیا دیا کامیابیاں چلیا لبدا پھرنے. یہی تو دنیا دی محبت ہے. اور کنوں آندے نے دنیا دی محبت؟ گوانڈ مسیطے بڑھنا نصیب نہیں, مسیطاں ویلیاں نے. تو کہن نو مسلمان ہاں اسی, شادی حال بھرے نے, مسیطاں ویلیاں نے. قبراں بھریاں نے, مسیطاں ویلیاں نے. بازار بھرے نے, مسیطاں ویلیاں نے. میلے بھرے نے, مسیطاں ویلیاں نے. اور کس چیز کو کہتے ہیں دنیا کی محبت؟ دنیا کی محبت بڑی ہو جائے گی, اور پھر دوسری حرج عام ہو جائے گا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگو گے. پنڈاں دے تے شہراں دے تے حالات چھڈو, تسی ملکاں دی گل کر لو. بارڈر سانجھے نے نا تین, پاکستان, ایران تے افغانستان, تین ہی کہندے نے اسی مسلمان. ایک گل کر رہا میں ہن, پاکستان چوں افغانیاں نو ٹھویا جا رہا, افغانستان نو جڑے مہاجر آئے سن, تے اوتھے افغانستان دا جڑا چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ بہ کے دھمکیاں لاوندا پیا پاکستان نو. ادھر ایران ہے, ایران تے پاکستان دی بھی نہیں لگتی, اوتھے بھی فوجاں کھڑیاں کیتیاں نے. تے ملک تینے کی نے؟ او بولو, او مسلمان. اے ہی جے مطلب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم آپس میں لڑنے مرنے لگ جاؤ گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی جو منظر کشی کی, یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کی کمی نہیں ہوگی, لوگ کما رہے ہوں گے, کھا رہے ہوں گے. اگر کسی کی کمی ہوگی تو اس امت میں غیرت دینی کی کمی ہوگی. اس امت میں اگر کچھ ختم ہوگا تو ختم اس امت سے اگر کچھ کیا جائے گا, ان مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو مٹایا جائے گا. اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, زیادہ جانتے ہیں, اس دور میں سب سے زیادہ کافر اگر کسی چیز پہ کام کر رہے ہیں نا, تو وہ اس بات پہ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو بے دین کیسے کرنا ہے, مسلمانوں کو بے دین کیسے کرنا ہے. ہندوستان میں یہ پچھلے دنوں کرکٹ کا ورلڈ کپ تھا, آپ نے دیکھا منڈیا نے جناب نمازاں چھڑ کے میچ ویکھے, تو مگروں مسیطے آ کے آندے سن حضرت جی دعا کرو پاکستان میچ جیت جائے. میں کہا چلو بھائی تہاڈی بھی مان لئی نے, حضرت جی دعا کرو پاکستان میچ جیت جائے. چلو جی جو بھی ہویا, وہ ایک مجھے جھلکی نہیں بھولتی. یہ نہ آکھو کہ یہ بھی سکرین تے بہ کے میچ ہی ویندا سی, میں پورے ورلڈ کپ 'چ ایک بھی میچ نہیں ویکھیا, ایک بھی کرکٹ دا میچ نہیں ویکھیا. آہو, نہ میں وہ مولوی ہاں جڑا تھوڑیاں دعا کوئی عام چیز ہے. اور یارو دعاؤں میں مانگنا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. اسی دعاؤں میں کی مانگنے ہیں؟ اے جے دنیا دی محبت. صحابہ دعاؤں میں کیا مانگتے تھے, انبیاء دعاؤں میں کیا مانگتے تھے, ہم کیا مانگتے ہیں؟ یہی دنیا کی محبت ہے. وہ کہا کرتے تھے اللہ ہمیں معاف کر دے, جنت عطا کر دے, مجھے کامیاب کر دے. ہم کہتے ہیں اللہ پاکستان میچ جیت جائے. اچھا جی پاکستان میچ نہیں جیتتا تو پاکستان دنیا کے نقشے تو مٹ جائے گا. استغفر اللہ, پاکستان تو موجود ہے.
وہ یار 11 کھلاڑیاں دی ایک کھیڈ سی، جے ہار بھی گئے تو پھر کی ہویا؟ دعاواں منگنیاں تو کسی اور کام واسطے منگیا کرو، اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو، اپنے بچیاں واسطے ہدایت منگیا کرو۔ اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام دعا پہ مانگتے ہیں تو کی آندے نے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پوری دعا پڑھ چھڑو، کتے ابراہیم نے آکھیا ہوئے اے اللہ میرے اسماعیل نو نا مکے دا تو اے سی لوا دے تے میرے اسحاق نو تو فلسطین دا جناب ناظم لوا دے، میں تیرے کو یہ مانگنا۔ جاؤ ساری دعا پڑھ کے دیکھو ابراہیم دی قرآن مجید دے مختلف مقامات تے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں نقل کیتیاں، ہر جگہ تے یہی دعا کیتی اللہ انہاں نو نمازی بنا دے، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ آج اگر اس امت کو ضرورت ہے تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ان نوجوانوں کو میں برادرانہ طور پہ نصیحت کرتا ہوں، میرے بھائیوں یاد رکھو مقدر کا لکھا ہوا رزق جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، محنت کرنا تمہارا کام ہے، وہ اللہ تمہیں عطا ضرور فرمائے گا۔ تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا تحفظ کر لو۔ اگر آج تم نے اپنے ایمان اور عقیدے کا تحفظ نہ کیا تو یاد رکھنا تمہاری اولادوں میں سے بچے ہی ہوں گے جو دجال کے لشکر کے ساتھ مل کے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور امام مہدی کی۔ امام مہدی علیہ الرضوان ان کا نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس دور کے حالات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ امت مسلمہ شمار میں نہیں آئے گی، لیکن دلوں میں دنیا کی محبت بھر دی جائے گی۔